میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنے صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا۔ شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کی تنہا بہن تھی گھر پر۔ چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں؟ تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں، اور وہ تجارت پر چلے گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار۔ چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے، آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں۔ تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی۔ وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی، چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی، پوچھا کیسی چل رہی ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا، خواہش اور بڑھ گئی۔ عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے، ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے، یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے۔ اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا، دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا، اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے، وہ پھر بات چیت کرنے لگی، ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات۔ چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی، خیر خیریت چھوڑو، گھنٹوں بات ہونے لگی، عبادت میں بھی فرق پڑ گیا۔ ایک خاتون کی طرف، ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا۔ یہ نفس ہے، نفس ہے، جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی، بھڑکے گی نہیں۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو، اس کے گھر جاؤ، بیٹھو، تسلی دو اس کو۔ یہ عابد اپنے صومعہ سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے، اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا۔ 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا، منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اپنے صومعہ واپس آیا، اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں، بھائی بھی نہیں ہے اس کے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا، کیا کیا جائے؟ نفس بھڑکاتا رہا، شیطان بھی ساتھ دیتا رہا۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ یہ عابد اس کے گھر گیا، رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا۔ قتل دوسرا گناہ، اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا، چوری کو چھپانا پھر سے گناہ، زمین کو صاف کر دیا۔ واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا، جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو یہ رونے دھونے لگا، کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی، علاج کرایا، نہیں بچ سکی، انتقال ہو گیا، قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا، اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔ بھائی روتے رہے، اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے۔ بات یوں ہی گزر گئی، لیکن
नफ्स की तबाहकारियां छुपती नहीं है, ये काले करतूत कभी पोशीदा नहीं रहते। फिर इब्लीस उन 4 भाइयों के पास गया और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? कहा, वो तो इंतकाल हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। कौन कहा? कहा, उस आबिद ने कहा, वो झूठ बोलता है, उसने तुम्हारी बहन के साथ मुंह काला किया, जिना किया और गला घोंट कर मारा और इसी घर के अंदर दफन किया है, खोद कर देख लो। इब्लीस ने उन भाइयों को सब बताया, और जब उन भाइयों ने जमीन खोदी तो लाश सड़ी गली मौजूद थी। अल्लाहु अकबर। अब जमीन के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। क्या अल्लाह वाला ऐसा भी कर सकता है, इतना इबादत गुजार? फिर लोगों को जमा किया गया, सबों ने देखा तो उसके बाद गुस्से में सारे लोग बिफर गए और सब के सब टूट पड़े उस सोमा पर, और उससे खींच करके बाहर लाया गया और उससे पूछा गया। आखिर में मार तोड़ के बाद उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं नफ्स के धोखे में आ गया था, मुझसे ये गुनाह हो गया है, गलती हो गई है। सारी कौम ने मिलकर उसका चेहरा काला किया और उसको फांसी पर चढ़ाया। जब फांसी पर लटकाना था, दुनिया तमाशा देख रही थी, बच्चे तालियां बजा रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उस वक्त भी सामने शैतान आया और उसका नफ्स भी था। यही नफ्स अम्मारा है। दोनों ने मिलकर के कहा कि ए आबिद, अब भी तेरी हिफाजत हो सकती है, बच जाएगा तो, इस पूरी बला से तुझे हम निकाल लेंगे। उसने पूछा कैसे? कहा, देख तू जितनी इबादत खुदा की किया 80 साल, उस खुदा ने तुझे कुछ नहीं रखा, इस हालत तक ले आया। काश तू हमारी इबादत कर लेता, हमें खुदा मान लेता तो चुटकी में तुझे निकाल लेते। नफ्स की सुन लिया उस आबिद ने, कहा सही बात है, इतने सालों तक खुदा की इबादत करता रहा, फिर भी फंसा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, एक गलती हुई उसकी सजा ही हो रही है, नफ्स सही कह रहा है। उसने अपने नफ्स की मानी और शैतान से कहा, तू ही मेरा खुदा है, तुझसे मैं सजदा करूं, मुझे इस बला से निकाल ले। जैसे ही उसने ये कहा, शैतान तालियां मारता हुआ चला कि मेरा काम मुकम्मल हो गया। उधर लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इब्तिदा आंखों से शुरू हुई, बातों से शुरू हुई और कुफ्र पर खात्मा हुआ। मौत किस बात पर हुई? कुफ्र पर मौत हुई। लोग हल्के में लेते हैं कि ये यूं ही मजे की जिंदगियां हैं। मेरे अजीजों, नफ्स से अलर्ट रहो। इस नफ्स ने अच्छे अच्छों का तकवा भस्म कर दिया, कई लोगों की इबादतें जाया कर दी। औरत के फितने से, माल के फितने से, हिर्स लालच के जरिए से इसने ईमान को तबाह किया।